بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم۔ اس باوقار اور عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، ہم سب کے مخدوم اور مکرم، عالم اسلام کی عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت، نامور مصنف و ادیب حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی دامت برکاتہم، میرے استاذ محترم شیخ الحدیث معہد ملت حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب زید مجدہم، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، مختلف علاقے سے آئے ہوئے خانقاہ کے مخلصین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ موقع ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا ہے، اس لیے بھی کہ آج مسجد و خانقاہ کی نئی تعمیر کا سنگ بنیاد انشاءاللہ رکھا جائے گا، اور اس لیے بھی یہ موقع ہم سب کے لیے باعث فرحت و مسرت ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی عظیم المرتبت صاحب دل، صاحب علم شخصیت جلوہ افروز ہے۔ ایسے بزرگوں کو دیکھنا، صرف ان کی زیارت، یہ بھی ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ علماء سے محبت، اہل اللہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل کے تذکرے میں ہے کہ ان کے محلے کے کسی شخص کا انتقال ہوا، عام انسان تھا، انتقال ہو گیا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہاری مغفرت ہو گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ عجیب بات اس نے کہی کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ کہا کہ زندگی میں تیرا ایک عمل ہمیں پسند آیا۔ مختصر آپ سے عرض کروں، محلے کی مسجد تھی اور حضرت امام احمد ابن حنبل بھی وہیں نماز ادا فرماتے تھے، یہ شخص بھی وہیں نماز پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں لوٹے سے وضو ہوتا تھا، نالی بنی ہوتی تھی۔ ایک دن یہ شخص وضو کر رہے تھے اور آدھا وضو ہو چکا تھا، اتنے میں نگاہ پڑی، دیکھا کہ کچھ فاصلے پر حضرت امام احمد ابن حنبل بھی تشریف فرما ہیں اور وضو کر رہے ہیں۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ وضو کیا جاتا ہے تو اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ پانی بہہ رہا ہے اور میرے گناہ جھڑ کر پانی کے ساتھ بہہ رہے ہیں، اور وہ گناہ حضرت امام احمد ابن حنبل جیسے عالم ربانی کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ شرم آ گئی اور عالم دین کی تعظیم کے لیے آدھے وضو میں اٹھ گیا اور حضرت کے ادھر جا کر اس نے وضو مکمل کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا
تو نے ہمارے ایک عالم بندے کی عزت کی تھی، اس کے صلے میں ہم نے تجھ کو معاف کر دیا، ہم نے تجھ کو بخش دیا۔ غور کیجئے علماء کا مقام کیا ہے، اہل اللہ کا مقام کیا ہے، جن کا رشتہ اللہ سے جڑا ہو، جن کی راتیں گرم آنسوؤں کے ساتھ گزریں، جو دن کے اجالے میں اللہ کے دین کے لیے سرگرم سفر رہیں، سرگرم عمل رہیں۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اقبال نے کہا ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ جب انسان اس ذوق کا حامل ہوتا ہے کہ رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور میں روئے اور گڑ گڑائے، آخری پہر اللہ کے آگے عاجزی کرے، اس انسان کا اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ یہ آخری پہر کے آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے والمستغفرین بالاسحار، وقت سحر خدا کے آگے رونے والے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، شاعر نے کہا ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب انسان رات کی تنہائی میں روتا ہے، مقام بلند ہوتا جاتا ہے، نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی نزدیکی میسر آتی ہے، اور جب اللہ سے نزدیک ہوتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے اولیاء، خدا کے نیک بندے وہ ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں وہ رنجیدہ ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں ان کا وزن، ان کا مقام۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہل اللہ سے محبت بڑی قابل قدر چیز ہے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنا، جیسا کہ ہم حضرت کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ نگاہ پڑ گئی، دل سے کوئی دعا نکل گئی، وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا توشہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اہل اللہ کی خدا کے ہاں بڑی پوچھ ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑی اور درویشی اختیار کی، اور واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، بات آئی ہے تو سن لیجئے۔ بادشاہ وقت تھے، بلخ کی سلطنت کے مالک، اور ایک رات اپنے عالی شان محل میں تخت پر آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ محل کے اوپر قدموں کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی، کچھ رجال الغیب ہوں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ۔ آواز آئی، آہٹ کی وجہ سے انہوں نے آواز دے کر پوچھا، غصہ آیا، کون ہے بادشاہ کے محل کی چھت پر اور کیا کر رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی، ہم کچھ لوگ ہیں، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کو اور غصہ آیا کہ بادشاہ کے محل پہ اونٹ کہاں ڈھونڈنے آ گئے؟ پکار کے کہا، بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈتے ہو، بیوقوف انسان ہو۔ اوپر سے آواز آئی، اگر بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈنا بیوقوفی ہے تو بادشاہ کے محل میں رہ کر خدا کی تلاش اس سے بڑی بیوقوفی ہے۔ عیش و عشرت کے نقشے میں خدا کو کیسے پاؤ گے؟ موج و مستی میں خدا کو کیسے پاؤ گے؟ اللہ کے ہاں تقرب مجاہدے سے ملتا ہے، محنت سے ملتا ہے، ریاضت سے ملتا ہے، اپنے جگر کا لہو بہانے سے ملتا ہے۔ یہ دولت آرزوؤں سے ہاتھ نہیں آئے گی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ فیصلے آرزوؤں اور امنگوں پر نہیں ہوتے، حسن نیت اور حسن عمل پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ حسن نیت ہو، حسن عمل ہو، حسن کردار ہو، تب انسان نوازا جاتا ہے۔ محنت کرے تب انسان آگے بڑھتا ہے۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت، کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت
بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے، انسان اپنے عمل کے ذریعے اونچے مقام تک پہنچتا ہے۔ جب یہ آواز اوپر سے سنائی دی، بس دل میں یہ جملہ پیوست ہو گیا۔ اسی رات سلطنت چھوڑی، لباس اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، نکل گئے جنگلوں صحراؤں میں، بیابانوں میں، اور بڑی محنت کی، بڑی ریاضت کی، اونچے مقام تک پہنچے، اور اللہ نے صاحب کرامات انہیں بنایا۔ اب سنیے جو سنانا تھا۔ ایک دن راستے سے گزر رہے ہیں، راستے کے کنارے ایک شرابی جوان نشے میں مدہوش پڑا ہے۔ نظر پڑی، قے ہوئی ہے، کپڑے خراب ہیں، قابل رحم حالت۔ قریب چلے گئے۔ کوئی جانا پسند نہ کرے، مگر اللہ والوں کا دل کیسا ہوتا ہے، بنا ہوا دل، سنورا ہوا دل، پاکیزہ دل، قلب سلیم، جس کے بارے میں ارشاد ہوا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ارشاد ہو رہا ہے قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ عزت و وجاہت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ اقتدار کے نقشے کام آئیں گے۔ یاد رکھو قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی، وہ صاف ستھرا دل ہے، پاکیزہ دل ہے، اللہ کی معرفت سے آباد دل ہے۔ اس دل کی قدر و قیمت ہے۔ ارض و سما، خواجہ میر درد کا شعر ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اللہ کی محبت انسان کے دل میں اترتی ہے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، پاکیزہ دل انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے، اور یہ پاکیزہ دل تیار ہوتا ہے خانقاہوں میں، اہل اللہ کی صحبت میں، ان کی معیت میں، ان کی خدمت میں مخلصانہ رہنے کے ذریعے۔ رسمی تعلق نہیں، ضابطے کا تعلق نہیں، رابطہ، محبت، مخلصانہ جد و جہد اور مجاہدے کی راہ۔ ارشاد ہوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ارشاد ہو رہا ہے جو ہمارے لیے محنت کریں گے راستے کھول دیے جائیں گے، برکت کے راستے، رحمت کے راستے، عزت و عافیت کے راستے، سہولت کے راستے، نجات اور پھر جنت کے راستے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم گزر رہے ہیں، شرابی پہ نگاہ پڑی، دل ایسا پاکیزہ کے قریب چلے گئے، اور پانی لا کر کہیں سے منہ دھلایا، کپڑے صاف کیے۔ شرابی ہے، بری حالت میں پڑا ہے، مگر دل کی محبت، دل کا جذبہ دیکھیے۔ خدمت کر رہے ہیں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، خدمت کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت میں اضافہ ہو۔ اس کا چہرہ بھی صاف کیا، قریب بیٹھ کر اپنے دامن سے ہوا کرنے لگے۔ بے ہوش پڑا ہے، مدہوش ہے۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا، حضرت پہ نگاہ پڑی، کانپ گیا۔ زمانہ ان کو جانتا تھا، دنیا میں شہرت تھی، کانپ گیا۔ کہا حضرت آپ دور جائیے، آپ کہاں چلے آئے؟ میں شرابی، میں بدکار، میں نافرمان، آپ میرے قریب اتنے متقی پرہیزگار اولیاء کے امام، آپ کہاں؟ اور شرمندگی کی وجہ سے رو پڑا، شرمندگی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو۔ نظر پڑی تو کہا میرے کپڑے بھی شاید آپ نے دھلائے، چہرہ بھی آپ نے صاف کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت نے روتا ہوا دیکھا، آگے بڑھ کر سینے سے چمٹا لیا اور خود بھی رو پڑے۔ دل کیسا نرم، رو پڑے۔ ارشاد فرمایا گنہگار ہو تو کیا ہوا، توبہ کرو گے پاک ہو جاؤ گے، اللہ کے ہاں پوچھو گی، اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہوگا۔ ابھی یہ مرحلے گزر رہے ہیں، اتنے میں حضرت ابراہیم ابن ادہم کے دل پر الہام ہوا۔ نیک انسانوں کے دل پر بات کھولی جاتی ہے۔ الہام ہوا، کہا گیا کہ ابراہیم جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ حیرت میں آ گئے، اللہ کون سی ادا پسند آئی، جواب کتنا خوبصورت ملا وہ سن لیجئے۔
ارشاد ہوا غسلت وجہہ لأجلی فغسلت قلبہ لأجلک، تو نے اس کا چہرہ میری محبت میں صاف کیا، میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا۔ اولیاء کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ہماری سعادت کہ حضرت کا دیکھنا ہمیں نصیب ہوا، ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا، ان کی دعا ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے یقیناً اہالیان مالیگاؤں کے لیے یہ موقع بہت ہی تاریخی موقع ہے، اور میں دل سے شکر گزار ہوں حضرت والا کا کہ مصائب سفر برداشت کر کے مشقتیں جھیل کر اس عمر میں تشریف لائے۔ آج اگر ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ زندہ ہوتے، وہ یقیناً اس مجلس میں جلوہ افروز ہوتے، اور ان کی زیارت سے بھی ہم استفادہ کرتے۔ لیکن آج حضرت نہیں ہیں اور حضرت والا تشریف لائے ہیں۔ یہ نسبت بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ ہمارے حضرت کے استاذ گرامی مرتبت ہیں۔ حضرت مولانا نے ہمارے حضرت کو بھی پڑھایا، اور ہزاروں علماء کو حضرت نے درس دیا ہے، اور نہ جانے ان کے شاگرد دنیا کے کس کس خطے اور علاقے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، علم دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اپنی پڑھائی ہوئی کئی نسلوں کو وہ شخص برسر خدمت دیکھے اور دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں دین کے کاموں میں لگا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالی حضرت والا کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، مسجد کے سنگ بنیاد کا موقع ہے۔ مسجدیں روئے زمین پر اللہ کا گھر ہیں۔ حدیث پاک میں ہے آسمان کے فرشتے جس طرح دنیا کے لوگ آسمان کے ستاروں کو روشن چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان کے فرشتے زمین پر نظر کرتے ہیں تو مسجدیں روشن منور چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ ہمیں مسجدوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا، مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے آقا نے فرمایا الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاخذ الشاة القاصیہ، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جیسے بھیڑیا کسی اکیلی بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہے، شیطان بھی اکیلے انسان کو اچک لے جاتا ہے۔ علیکم الجماعۃ والمسجد، مسجد کو لازم پکڑو، اجتماعیت کو لازم پکڑو، یا نماز کی جماعت کو لازم پکڑو، جماعت نہ چھوڑو، مسجد میں حاضر رہو، جب تک عذر معقول نہ ہو مسجد کی نماز نہ چھوڑو، تکبیر اولیٰ تمہاری فوت نہ ہو، مسجد کی جماعت نہ چھوٹے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ کتنے پابند تھے نمازوں کے، تکبیر اولیٰ کے۔ حضرت سعید جو سید التابعین کہلاتے ہیں، خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری زندگی کے 40 یا 50 برس ایسے گزرے ہیں کہ کبھی میں نے کسی فرض نماز کی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی ہے۔ تکبیر اولیٰ کی بات نہیں ہے، صف اول کی بات نہیں ہے، کسی فرض نماز کی اذان 50 سال تک یا 40 سال تک مسجد سے باہر نہیں سنی۔ مدینہ شریف میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں شورش ہو گئی مدینے میں اور فساد پھیلا، لوگ گھروں میں نماز پڑھنے لگے، مسجد کی نماز رک گئی۔ اس زمانے میں بھی میں نے مسجد کی نماز نہ چھوٹے اس لیے گھر نہیں گیا، مسجد میں چھپ گیا، اکیلا ہوتا تھا، مسجد میں نماز پڑھتا تھا اور اذان خود دے لیتا تھا، جماعت خود قائم کرتا تھا، کوئی نہیں، اکیلا پڑھتا تھا، اور کسی وقت اقامت کی آواز روضہ شریف سے سنتا تھا۔ غور کیجئے، آپ غور کیجئے کہ یہ کیسا مقام ہے بزرگوں کا، اور کیسی عزت ہے اللہ کے ہاں، اور نماز کا کیسا اہتمام، جماعت کا کیسا اہتمام۔ ابھی قریب کے دور کے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پیر و مرشد گزرے ہیں، حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ۔
ان کے بارے میں بھی ہے 40 سال تک نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، 40 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ہمارے بزرگوں نے نماز کا کیسا اہتمام کیا، خود ہمارے حضرت مولانا دامت برکاتہم نے تقریباً 50 سال تک دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد میں نماز پڑھائی ہے۔ خطبہ جمعہ کی مدت اس سے بھی زیادہ ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ کی مہربانی ہے، توفیق ہے، اور جو کرتا ہے اللہ اسے اور آگے بڑھاتا ہے۔ ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ توفیق ہے اللہ کی، ہمیں بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، مسجد کی خدمت، مسجد سے محبت، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ سب ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بن رہی تھی، آپ خود پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا نکفی المؤونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ مسجد بن جائے گی، آپ تشریف رکھیں، زحمت نہ فرمائیں۔ ہمارے آقا نے کتنا خوبصورت جواب دیا، قیامت تک آنے والی امت کی تربیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اجر کا محتاج ہوں، میں بھی ثواب کا محتاج ہوں۔ پتھر لا رہا ہوں تاکہ اجر ملے۔ اپنے صحابہ کا دل بڑھاتے تھے جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یہ ارشاد فرماتے تھے۔ زندگی تو اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اللہ انصار اور مہاجر صحابہ کی مغفرت فرما، یہ دعا دے رہے ہیں، خود تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون تھی گمنام، بخاری میں روایت ہے، اور شروحات بخاری میں نام تک نہیں ہے، کہتے ہیں نام نہیں معلوم ہوا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے مشہور شارح ہے بخاری نے فتح الباری میں لکھا نام تلاش کے باوجود نہیں ملا۔ خاتون اور گمنام، رات کو آتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، پانی بھرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی۔ انتقال ہو گیا، صحابہ نے دفنا دیا، حضرت کو خبر نہیں دی۔ بعد میں کئی دن گزرے، حضرت کو احساس ہوا کہ اور خاتون جو آتی تھی نہیں آ رہی، پوچھا وہ آتی نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفنا دیا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کا عمل سنیے، آپ صحابہ کو لے کر ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایک روایت میں غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ کیوں؟ مسجد کی خدمت کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، اکثر مشہور کتب احادیث میں، کہ جب مسجد بن رہی تھی ہم لوگ ایک ایک پتھر لاتے تھے۔ ہمارے ساتھی عمار ابن یاسر ذرا مضبوط تھے، طاقتور تھے، دو دو پتھر لاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل دیکھ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بلاتے تھے اور اپنے دامن مبارک سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث سناتے تھے تو اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا جو اکرام فرمایا وہ مسجد کی خدمت کی بنیاد پر فرمایا۔ اگر آج بھی حضرت جلوہ افروز ہوتے اور مسجد کی مخلصانہ خدمت کرنے والوں کو پیش کیا جاتا تو حضرت ان کا بھی اکرام فرماتے، ان کی بھی عزت افزائی کرتے۔ غور کیجئے، مسجد کے لیے خدمت انجام دینا کتنی بڑی بات ہے۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، جنت میں اپنے لیے انتظام کرنا ہے۔ من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو پرندے کے گھونسلے کے بقدر بھی مسجد میں حصہ لے رہا ہے، جنت میں گھر۔ اور وعدہ کس کا؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنت میں گھر ملے گا۔
ایک خاتون کے بارے میں ہے، آپ کو ایک واقعہ سناؤ مختصر کر کے۔ بادشاہ وقت، اس نے ارادہ کیا ایک عالی شان مسجد بنے اور میرے خرچ سے بنے، میں بناؤں مسجد۔ پوری مسجد عالی شان اس نے بنائی، اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر میں ایک پیسہ بھی کسی دوسرے کا نہ لگے۔ مسجد بن گئی۔ اس نے مسجد کی پیشانی پر اپنا نام لکھوایا، مسجد الملک فلاں فلاں بادشاہ کی مسجد۔ کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھا کہ اللہ کے فرشتے آسمان سے اترے، مسجد میں آئے، جہاں نام بادشاہ کا لکھا تھا مٹا دیا اور اس محلے کی ایک غریب بوڑھی عورت کا نام لکھ دیا۔ خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اگلی رات پھر نظر آیا، تیسری رات پھر۔ اب تحقیق کی عورت کون ہے، اس نام کی، بلایا گیا۔ بادشاہ بہت غصے میں، کہا شاید تم نے میرے کہنے کے باوجود مسجد میں حصہ لیا اس لیے کہ میں یہ خواب دیکھ رہا۔ وہ بیچاری گھبرا گئی، غریب عورت تھی اور پریشانی میں کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور اگر آپ اعلان نہ بھی کرتے تب بھی میں ایسی غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں کہ میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ میرے پاس ہے کیا جو میں مسجد میں لگاتی؟ بادشاہ نے کہا یاد کرو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ تب اس نے کہا ایک بات ہے، ایک دن میں گزر رہی تھی جب مسجد بن رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا اور مسجد کی تعمیر میں کام کرنے والے جانور بندھے ہوئے تھے۔ میری نظر پڑی تو ان کا چارہ پانی دور تھا، بھوکے پیاسے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ قریب کر دوں اور میں نے قریب کر دیا، اور ان بھوکے جانوروں نے بھوک مٹائی، پیاس مٹائی۔ میں نے دل میں کہا اللہ، غریب ہوں، تیرے گھر کے لیے اور کچھ نہیں پیش کر سکتی، تیرے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے والے جانوروں کو کھلا پلا دیا، بس اسی عمل کو قبول کر لے۔ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا میں نے پوری مسجد بنائی، نیت اچھی نہیں تھی، شہرت کی نیت تھی، اللہ نے میرا عمل باطل کر دیا۔ تو نے ایک چھوٹا سا عمل کیا اخلاص کے ساتھ، اللہ نے تیرے عمل کو قبول کر لیا اور مسجد کا اجر تیرے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ چھوٹی سی بھی خدمت اگر ہم انجام دیں گے، تھوڑا بھی حصہ ہم لیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ موقع ہم سب کے لیے غنیمت ہے کہ ہم مسجد و خانقاہ کی تعمیر میں حصہ لیں۔ بڑے رقبے پر مسجد و خانقاہ کی تعمیر ہونی ہے اور الحمدللہ اس مسجد میں بہت سارے خیر کے کام بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے جاری ہیں۔ آپ تمام حضرات قرآن مجید کی اس ہدایت پر عمل کریں کہ قرآن میں کہا گیا موت کے وقت سے پہلے پہلے خدا کی بارگاہ میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے پھر کہو کہ مہلت مل جائے تاکہ خرچ کروں اور نیک بن جاؤں۔ کہا گیا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، وقت آ جائے گا کوئی مہلت نہیں ملے گی، مہلت عمل ابھی ہے۔ جو کرنا ہے ابھی کرو، جو خرچ کرنا ہے ابھی کرو، اللہ کی راہ میں جو دینا ہے ابھی دو، جو نمازیں پڑھنی ہیں ابھی پڑھو تاکہ کل قیامت کے دن توشہ ساتھ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انتقال کا وقت ہے، رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا گھر بار کی اولاد کے چھوٹنے کا غم نہیں ہے، غم اس کا ہے سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، توشہ بہت مختصر ہے، اس لیے آج خدا کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ بایزید بستامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی نے پوچھا زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ کہا اپنے مسلک کے مطابق جواب دوں یا علماء کے مسلک کے مطابق؟ پوچھنے والا بہت ذہین تھا، اس نے سوچا ان کا الگ مسلک کہاں سے چلا آیا، یہ وہی کہیں گے جو علماء کہتے ہیں۔ کہا دونوں بتا دیجئے۔ کہا علماء تو کہتے ہیں اتنا اتنا مال جمع ہو، سال گزرے زکوٰۃ ہوگی۔ کہا آپ کا مسلک؟ کہا ہمارا مسلک یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس سے پہلے پہلے خدا کی بارگاہ میں خرچ کر دو۔ سہل ابن عبداللہ تستری ہمیشہ خرچ کر دیا کرتے تھے، جو آتا تھا خرچ کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت بال بچوں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑیے۔ کہنے لگے ذرا بتاؤ، اگر ایک شخص ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں منتقل ہو رہا ہو، پہلے مکان میں کوئی سامان چھوڑے گا؟ اس نے کہا نہیں چھوڑے گا۔
کہا انی مرتحل من الدنیا الی الاخرہ، میں بھی دنیا سے آخرت کی طرف جانے والا ہوں، دنیا میں کچھ نہیں چھوڑنا چاہتا، جو ہے وہ آگے بھیج دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ مسجد و خانقاہ کی تعمیر میں حصہ لیں، اجر کے حقدار بنیں۔ تقریباً 1,30,00,000 روپے کا خرچ ہے مسجد کی تعمیر کا، خانقاہ کی تعمیر کا۔ زمین بھی قیمتی تھی، الحمدللہ اس کی قیمت ادا کر دی گئی۔ اب یہ مرحلہ ہے، مختصر سے وقت میں جو حضرات اپنے ارادے عزائم کا اظہار کرنا چاہیں، مسجد کے لیے کچھ رقم پیش کرنا چاہیں، ابھی آپ لوگ کہہ دیں، اس کے بعد